قرآن مکمل نہیں ہوتا. ارے وہ محبوب جن کی نسبت کملی آئے تو کملی قابل ذکر ہو, وہاں پر چادر آئے چادر قابل ذکر ہو, شہر پہ قدم رکھے شہر قابل ذکر ہو, زمانے میں آئے زمانے کی حقیقت بدل جائے. تو ہم جیسے غلاموں کو اگر مصطفیٰ سے نسبت ہو جائے تو پھر قرآن صحیح قرآن ہی کہتا ہے نا, کنتم خیر امت, امتیں اور بھی آئی ہے امتیں اور بھی آئی ہے مگر تم خیر امت ہو. مولا ہمارے خیر امت کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہم نے نمازیں زیادہ پڑھی, کیا ہم نے روزے زیادہ رکھے, کیا سجدے زیادہ کیے, کیا عبادت زیادہ کی, کیا مال زیادہ لٹایا؟ کہا تم سے مال لٹانے والے پہلے بہت تھے, سجدے کرنے والے بھی تم سے پہلے. اٹھائیں انا انزلناہ کی تفسیر, کتنے عبادت کرنے والے, جہاد کرنے والے, سجدے کرنے والے, ریاضت کرنے والے تم سے پہلے گزرے ہیں. تو مولا پھر ہم خیر امت کیوں ہو گئے؟ کہا تمہارا خیر ہونا تمہارے سجدوں کی وجہ سے نہیں, تمہارے قیام کی وجہ سے نہیں, تمہارے رکوع کی وجہ سے نہیں, تمہارے ایثار کی وجہ سے نہیں, تمہارے جہاد کی وجہ سے نہیں. تم خیر امت اس لیے ہو کہ تم نے دامن محمد مصطفیٰ کو چھوڑ دیا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, محمد مصطفیٰ, شعر والضحیٰ. مگر ایک آخری بات, وہ آخری بات جو میں سمجھتا ہوں کہ میلاد کے جلسوں کا موضوع ہونا چاہیے, میلاد کے جلسوں کا موضوع ہونا چاہیے. جب حضور کی ساری عظمتیں ہم بیان کریں, سارے کمالات آقا کے بیان کریں, سارا حسن کا پیکر بیان کریں, تو ذرا اپنے آپ سے سوچیں پوچھیں کہ حضور آئے کس لیے تھے, حضور کا مقصد بعثت کیا تھا. یہ اتنی شانوں والے کہ جن کو بیان کرتے کرتے قرآن نے کہا کہ قلم سیاہی بن جائیں, سمندر سیاہی بن جائیں, درخت قلم بن جائیں, ختم ہو جائیں, پر ذکر مصطفیٰ مکمل نہ ہو. یہ بھی تو ایک تفسیر ہے نا. لیکن آئے کس لیے؟ تمام تر عظمتوں کے ساتھ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضور جس کے لیے آئے تھے, جس مقصد کے لیے آپ نے طائف میں پتھر کھائے تھے, جس مقصد کے لیے آپ حرم چھوڑ کر مکہ کی کعبے کی پاکیزہ ہوائیں چھوڑ کر یثرب کی طرف, اس وقت کے یثرب کی طرف, اس وقت کے یثرب کی طرف مسافر ہوئے تھے, مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قدم مصطفیٰ سے دارالشفا بنا, راتوں کی تنہائی میں سفر کرنے والے, احد کے میدان میں اپنے پیارے چچا کا چیرا ہوا سینہ اور کلیجے چبانے والے دشمنوں کو, سمیہ جیسی محبوب مصطفیٰ میں مٹنے والی, بدن کے دو ٹکڑے کرنے والی, ان کے تڑپتے لاشوں کو دیکھنے والے, بدر و حنین احزاب میں تپتے ہوئے صحرا میں تبوک کی طرف سفر کرنے والے, غزوہ خندق میں پتھر پیٹ پر باندھ کر پتھر اور خندقیں کھودنے والے. کیا یہ سارے کے سارے کسی مقصد کے لیے تھے یا بے مقصد کی تکلیفیں تھیں؟ وہ مقصد کیا تھا؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. وہ بے شمار ہیں, لیکن اگر ایک جھلک سورہ رحمان کی روشنی میں بتاؤں, وہ ایسے بندے بنانے کے لیے آئے تھے کہ جو ابو جہل و ابو لہب کی طرح متکبر نہ ہو. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا, جو چلیں تو ان کی چال سے عاجزی نظر آئے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جو جھگڑالو فحش کلام اور بد کلام نہ ہو, جب انہیں کسی بد کلام سے واسطہ بھی پڑے تو جواب میں بھی بد کلام نہ ہو. خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما, سلامتی کے ساتھ اخلاق مصطفیٰ کا دیا ہوا درس نہ بھولیں. یبیتون لربہم سجدا وقیاما, راتوں کو مست و بے ہوش ہو کر شراب کے نشے میں نہ سوئیں, بلکہ انہیں پتا ہو کہ رات کے کچھ حصے میں بھی میں نے رب کے لیے اٹھنا ہے, رات کے کچھ حصے میں رب کو بھی راضی کرنا ہے. لا یشہدون الزور, جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا قِيَامًا, کسی بری مجلس سے گزرے, پب کے پاس گزرے, فحاشی اور یاری کے اڈے سے گزرے, کسی غلیظ محفل سے گزرے, فتنہ و فساد کی مجلس سے گزرے, تو یہ کہہ کر ایکسکیوز نہیں دیتے کہ میں کیا کرتا, لوگی کر رہے سکتے میں بھی شامل ہو گیا. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, بدترین سے بدترین محفل سے گزرے,
जब निकलते हैं तो उजले कपड़ों पर एक दाग भी लगने नहीं देते। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन। कहा ये लोग ऐसे नहीं है साधु कि जो रहबानियत का तस्वुर है कि अब हुजूर का मिशन अपनाना है तो बीवी छोड़ो, हुजूर का मिशन अपनाना है तो बच्चे छोड़ो, कारोबार छोड़ो, तिजारत छोड़ो। कहा ये रहबानियत का तस्वुर था। मिशन मुस्तफा तुम्हें बीवी छोड़ने का नहीं कहता, बच्चे छोड़ने का नहीं कहता, कारोबार छोड़ने का नहीं कहता, तिजारत और बिजनेस छोड़ने का नहीं कहता, बल्कि तुम्हें दावत देता है यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन। मौला घर वाली अता फरमा, पर ऐसी जिसे देखकर मेरी आंखों को ठंडक मिले। औलाद अता फरमा, ऐसे जिन्हें देखकर मेरे दिल को ठंडक नसीब हो जाए। वो औरतों के जाहिरी हुस्न से ज्यादा किरदार के हुस्न को देखते हैं, सूरत से ज्यादा सीरत को तरजीह देते हैं। औलाद में मादियत के साथ साथ उन्हें दीन का सिपाही भी बनाते हैं, उन्हें डॉक्टर भी बनाए, इंजीनियर भी बनाए, आईटी स्पेशलिस्ट भी बनाए, मगर मुस्तफा का गुलाम भी बनाए, ताकि जब औलाद को देखे कि बाजार में बैठा है तो दफ्तर उसका सबसे ऊंचा है, लेकिन अल्लाह अकबर हुई उस ऊंचे दफ्तर से उठकर सबसे नीचे वाली मंजिल में खुदा के आगे सर को झुका रहा है। औलाद मांगते हैं, बीवी औलाद सारों से रिश्ता जोड़ते हैं, मगर मेयार और होता है मौला इसे मेरी आंखों की ठंडक बना, दीन ईमान वाला बना। उलाइका युजज़ौनल गुरफता बिमा सबरू वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। और आखिरी बात, हमारे लोगों को बड़े बनने का शौक होता है। फरमाया कि अल्लाह तुम्हें बड़े बनने से भी नहीं रोकता। कहीं बड़ा बनना है तो बनो, बड़े बनने की कोशिश करो, लेकिन वो बड़ा इबलीस वाला बड़ा नहीं, वो तकब्बुर शैतान वाला बड़ा नहीं। वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अगर तुम्हारी शोहरत भी हो तो तुम्हारी फहाशी की वजह से नहीं, तुम्हारे माल की वजह से नहीं, तुम्हारे गैज़ो गज़ब की वजह से नहीं, तुम्हारी बदकलामी और दुरुस्त कलामी की वजह से नहीं। वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। लोगों में इज्जत भी हो तो इसलिए कि तकवा वाले हो, मुत्तकीन में तुम्हारा मकाम व मर्तबा है, तकवा तुम्हारा लिबास हो। ये वो एक समरी है जिंदगी गुजारने की जो मुस्तफा ने दी। तो जब भी हम मिलाद में हुजूर की अजमतों का जिक्र करें, हमारा ये फर्ज बनता है कि ये भी सोचे कि वो आए किस लिए थे। वो आए थे और ये किरदार देकर अब्दुल्ला बिन अबी कुहाफा को अबू बकर बना गए, उमर बिन खत्ताब को फारूक आजम बना गए, उस्मान बिन अफान को ज़ुन्नुरैन बना गए, अली इब्न अबी तालिब को हैदर करार बना गए, हबशा के बिलाल को आशिकों का इमाम बना के रह गए, और अजनबी सलमान को मिलना कहकर अहले बैत में शामिल कर गए, बताने के लिए कि मुस्तफा से मोहब्बत करने वाले, तुम्हारी मोहब्बत सच्ची तब होगी जब मुस्तफा के लाए हुए तरीके की झलकियां भी तुम्हारी जिंदगी में नजर आए। अल्लाह ताला उस तरीके को हमें अपनाने की तौफीक अता फरमाए, और निरा फकत अमल मोहब्बत छोड़कर निफाक की तरफ जाने से भी बचाए, और निरी इश्क के दावा अमल और इत्तिबा से खाली उस नारे से भी बचाए। अल्लाह ताला हमको सच्चा रसूलुल्लाह का आशिक भी बनाए और सच्चा रसूलुल्लाह का पैरोकार बनने की तौफीक अता फरमाए। निहायत ही खूबसूरत फजलांगेज खिताब, सबक आमोज खिताब हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी अफगानी फरमा रहे थे, अल्लाह जल्ला वजहू उनके उम्र में इल्म में बरकतें नसीब फरमाए। हजरत मोहतरम आप तवज्जो के साथ समाअत फरमाए। बराए करम आप बातों में मशगूल ना हो, ताकि मेहमानों को पता हो कि जिन दोस्तों ने हमें बुलाया है वो तवज्जो के साथ और इज्जत और वक़ार के साथ सुनना भी जानते हैं। अल्लामा गुलाम रब्बानी उन्हें अटेंडेंट पहुंचना है, वो तशरीफ ले जा चुके हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बगैर किसी लंबी चौड़ी तमहीद के बारे दिगर हजरत अल्लामा क़िबला कारी मोहम्मद तैयब साहब के साहबजादे जनाब कारी मोहम्मद ज़ुबैर साहब की खिदमत में गुजारिश पेश करता हूँ, सरकार रिसालत नाज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अक़ीदत और मोहब्बत पेश फरमाए। उसके बाद बड़ा खूबसूरत खिताब होने जा रहा है हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद तैयब साहब का,
اور انہیں میں نے ایک موضوع دیا، انشاءاللہ آپ وہ پسند فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بلند آقا دو جہاں حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں اس یقین، اس عقیدے کے ساتھ درود پاک پڑھیے کہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں اور میرے آقا ہمیں سن رہے ہیں۔ شکر رسول اللہ وسلم علیک یا صدائے درودوں کی آتی رہے گی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صدائے درودوں کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، اور خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ خدا ان علماء کو سلامت رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ جہاں پہ محفل ہو وہاں پہ اللہ حضرت کا کلام نہ ہو، اور میں صرف دو شے اللہ حضرت کے کلام کے پڑھوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ پنجابی کی نعت۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو اپنا یہ ہے نا موبائل، پلیز یہ ان کو بند کر لیں، کیونکہ یہ ذکر رسول ہو رہا ہے، اس میں موبائل کی گھنٹیاں بج رہی ہیں اور توجہ ہٹ رہی ہے، یہ گناہ بھی ہے اور یہ مسجد کے تقدس کے خلاف بھی ہے۔ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ برائے خاک مدینہ اپنے موبائلوں کو بند کر دیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ۔ سب سے اولا ہمارا نبی، پڑھیے سب سے اولا، سب سے سب سے بالا، پڑھیے سب سے اولا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، یعنی کہ اتنے نبی آئے ان کا نام تک نہیں یاد، تو اللہ فرماتے ہیں کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی۔ آیا کملی والا، آیا کملی والا۔ اب میں نے نعرے لگانے تو آپ نے کہنا مرحبا، لڑکے نا مرحبا، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آوازیں دی کس کے لیے تھی؟ حضور کے لیے۔ یہ زبان دی کس کے لیے تھی؟ سرکار کے لیے۔ تو
کوئی شرم نہ محسوس کرے، بلند آواز سے کہیں آمد مصطفیٰ آیا کملی والا، آیا کملی آمد مصطفیٰ